کہاوت ہے کہ ایک اچھی بیوی شوہر کے گھر میں اس کی غلام ہوتی ہے، مگر اصل میں اس کے دل کی ملکہ ہوتی ہے۔ تاہم یہ کہاوت ہر کسی پر صادق نہیں ہوتی، سارا چکر قسمت کا ہوتا ہے۔ میری ماں بھی سلیقہ مند تھی، والد کی دل کی ملکہ تھی، لیکن ملکہ نے ساری زندگی سفید پوشی میں گزار دی۔ والد ایک سرکاری افسر ضرور تھے، تمام عمر ایمانداری کی راہ پر چلتے رہے، لیکن رشوت کے بادشاہ نہ بن سکے۔ بے شک ہمارے گھر میں دولت کے ڈھیر نہیں تھے، مگر انہوں نے ہم کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اور والدہ نے بھی سفید پوشی کے باوجود مطمئن زندگی گزاری۔ ہماری شرافت اور اچھی عادات کی گواہی سارا محلہ دیتا تھا۔ ہم تینوں بہنوں کے لیے اچھے اچھے رشتے آئے، لیکن والد نے اپنے بھتیجے زمان کا ہی انتخاب بہتر سمجھا۔ میرے تایا کی بازار میں بہت سی دکانیں تھی، ایک میں وہ اپنا کاروبار چلاتے تھے، باقی کرائے پر دے رکھی تھی۔ ان کے گھر میں خوشحالی تھی، زمان کو اللہ تعالیٰ نے شکل بھی خوب دے رکھی تھی، لہٰذا ان کو بھی ان سے شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ خوشی باجی نے BA کے پیپرز دیے ہی تھے کہ ان کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ یوں دونوں بھائی اپنے بچوں کے رشتے آپس میں کر کے اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ گئے۔ باجی اور زمان بھائی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی، دونوں گھرانے بے حد خوش تھے۔ بیٹی کے ہونٹوں پر سچی مسکان ان کی پرسکون زندگی کی گواہی تھی۔ ایسا 2 ماہ تک ہوا۔ ایک دن میں اپنی عادت کے مطابق شرٹ پر پھول کاٹ رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پر جا کر پوچھا کون؟ جواب ملا میں ہوں نعیمہ، دروازہ کھولو۔ یہ خوشی باجی کی آواز تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے خوشی باجی کھڑی تھی۔ وہ اندر آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی، پھر پوچھا کہ امی جان سو رہی ہیں؟ امی نے آواز سنی تو اٹھ بیٹھی۔ میں سو نہیں رہی، یوں ہی لیٹی تھی۔ آؤ خوشی۔ وہ جا کر امی سے بھی لپٹ گئی، دیر تک لپٹی رہی۔ اس وقت میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی، چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ گھر سے رو کر آئی ہیں۔ جلدی سے پانی لا کر ان کو دیا اور پوچھا باجی خیریت تو ہے؟ آپ کی آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ بولے گھر والوں سے جھگڑا ہو گیا اور تایا جان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ کیا؟ ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ہماری دکانیں اپنے نام لگوانا چاہتے ہیں، باجی نے بتایا۔ بتاتی چلوں کہ تایا جان کی طرح ہماری بھی دکانیں تھی اور ہم نے کرائے پر دی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کا ناجائز مطالبہ تھا، کیسے باجی ان سے متفق ہوتی؟ یہ دکانیں ہی تو میرے بوڑھے والدین کا سہارا تھی، ان کو ابھی 2 بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنا تھی۔ حیرت تھی کہ یہ غیر نہیں ہمارے اپنے تھے۔ زمان بھائی کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو وہ میری حمایت میں تھے، لیکن تایا جان نے جب ان پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے بھی کہا تمہارا جو حصہ بنتا ہے وہ تم باپ سے لکھوا لاؤ تاکہ میں والد سے علیحدہ دکان کر لوں۔ والد رات کو آئے تو مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے داماد سے بات کی، وہ بولے یہ آپ کے بھائی کی ڈیمانڈ ہے، خود آ کر ان سے بات کر لیں۔ تایا کا گھر ہمارے مکان سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ابو انہیں قائل کرنے گئے کہ یہ دکانیں ہی ہماری روزی کا ذریعہ ہے۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، دوسری بچیوں کی بھی شادیاں کرنی ہیں، میرے بعد جس کا جو شرعی حق ہے اس کو مل ہی جائے گا۔ بڑی مشکل سے بات سنبھلی اور باجی اپنے گھر واپس گئی۔ انہی دنوں سے میرے رشتے کی بات چل نکلی۔ 1-2 رشتے خاندان سے باہر بھی آئے۔ میرے ابو کے سر سے اپنوں میں بیٹی بیانے کا بوجھ اتر چکا تھا۔ انہوں نے دیکھ پرکھ کر میرا رشتہ خاندان سے باہر طے کر دیا۔ میری رضا بھی پوچھی، میں نے سر جھکا لیا۔ لڑکا فیکٹری مینیجر تھا، خوبصورت اور اچھے گھر کا تھا، لہٰذا سبھی نے اس رشتے کو پسند کیا۔ تاہم میرے والدین کے دل کو دھڑکا لگ چکا تھا۔ منگنی کے 6 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ خوشی باجی کے گھر میں پھر سے جھگڑا سر اٹھانے لگا۔ پہلے دور وہ 2 دکانیں تایا حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ باجی کے بس میں نہ تھا کہ خود ان کو دکانیں لکھ کر دے دیتی، لہٰذا ان کو گھر میں وہ مقام نہ مل سکا جس کی وہ حقدار تھی۔ میرے سسرال والے بظاہر بہت اچھے اور مہذب لوگ دکھائی دیتے تھے۔ میرے میاں وسیم مجھے باہر کھانا کھلانے لے گئے تو گھر کا سکون درہم برہم ہو گیا، اور یہ سکون درہم برہم کرنے والی میری ساس تھی۔ انہوں نے ہمارے گھر سے باہر جا کر کھانا کھانے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے انہیں بڑا صدمہ پہنچا ہو۔
ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی سی ہماری خوشی سے ان کو اتنا گہرا صدمہ پہنچے گا۔ وہ تو رو کر کہہ رہی تھی، وسیم ہائے میں کیا جانتی تھی تو اتنی جلدی بدل جائے گا، ہائے تم نے کیسے طوطے کی طرح ہم سے آنکھیں پھیر لی، اتنے زنورید ہو گئے کہ مجھ سے پوچھا تک نہیں، مجھے ساتھ نہ لیا اور بیوی کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ وہ اس قدر جذباتی ہو گئی کہ وسیم پریشان ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میری نندے اور دیور بھی ماں کی طرفداری میں بولنے لگے۔ بس یہ اس گھر میں میرے سکون کا آخری لمحہ تھا۔ اس کے بعد تمام گھر والے مجھے ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے، جادوگر بھی کہتے، ہر کام میں کیڑی نکالنے لگے۔ وسیم سہم کر رہ گئے۔ وہ گھر والوں کے سامنے مجھ سے ہنس کر بات نہ کرتے، بے وجہ ناراض ہو جاتے، مجھے وضاحت کا موقع نہ دیتے۔ تنگ آ کر ایک بار میں نے بھی اونچا بولا کہ آپ انہی کی سنتے ہیں، کبھی میری تو سن لیا کریں۔ اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے میرے منہ پر تمانچہ جڑ دیا۔ میں نے اپنی توہین کو سہ لیا۔ میکے آئی سب خوشی باجی کی وجہ سے پریشان تھے۔ مجھ سے پوچھا کہ وسیم کیسے ہیں اور کیا اس کے گھر والے تمہارا خیال رکھتے ہیں۔ میں سب سے یہی کہتی کہ وہ سب بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اپنے والدین کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اپنے معاملات اپنے تک ہی رکھتی تھی، سو میں ان کی بدسلوکیوں کو اپنے والدین سے چھپاتی رہی۔ وہ خوش تھے کہ ہماری یہ بیٹی سکھ سے ہے۔ سوچا تھا کہ خدمت، چاہت اور خلوص سے کبھی نہ کبھی ان کا دل جیت ہی لوں گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ انہی دنوں میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس کا نام معظمہ رکھا گیا۔ اب ایک نیا محاذ کھڑا ہو گیا کہ بیٹی کیوں ہو گئی؟ ہم نے تو بیٹی کی آرزو کی تھی۔ یہ ایک مصیبت کم تھی کہ دوسری آ گئی۔ سوائے میرے شوہر کے اور کوئی بھی اس ننھی کلی کے آنے سے خوش نہ تھا۔ جب وسیم بچی کو گود میں اٹھاتے، ان کی والدہ اور بہنوں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ ساس کہتی، شرم کرو، بیٹیوں کو بھی کوئی گود میں لے کر پھرتا ہے۔ انہوں نے اپنی بچی کو گود میں لینا چھوڑ دیا۔ مجھے میکے میں بچی کی پیدائش پر جانے نہ دیا کہ میری بہن اور والدہ میرا خیال کرتی۔ میں کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ وسیم مجھے سب سے چھپا کر فروٹ لا کر دیتے اور جب گھر والے سو جاتے مجھے سوپ بنا کر دیتے تاکہ میری کمزوری دور ہو۔ 1.5 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا۔ فاروق کی پیدائش پر بھی وسیم کے گھر والے خوش نہ ہوئے اور نہ ان کے رویوں میں فرق آیا۔ میرے گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ نعیمہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ ایک دن 1.5 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب ہماری ساس کو اس بات کا کسی طرح علم ہو گیا۔ خوشی کے تایا باپ کی جائیداد سے اس کا حصہ مانگ رہے ہیں۔ اس بنا پر ان کے ہاں جھگڑا پڑا ہوا ہے۔ اس بات کا علم ہونا تھا کہ جب میں نے اصل بات بتائی، سبھی حیران رہ گئے۔ مجھ سے کہتے کہ تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ بتاتی تو کیا ہوتا؟ ہمارے اور ان کے خاندان کے بڑے میدان میں آئے اور انتہائی مشکل سے صلح کروائی۔ ظاہر ہے کہ میں 2 بچوں کے ساتھ کیسے طلاق لے کر گھر بیٹھ جاتی، سو والد نے دکانیں میرے نام کر دی اور میں اپنے گھر جا پائی۔ میری ساس نے طلاق کا فون کروا کر اپنی منشا پوری کر لی۔ پھر بھی میں انشر بدنداں ہوں کہ ان لوگوں کے رویے میں فرق نہیں آیا۔ وسیم بھی انہی کی زبان بولتے۔ دل میں عہد کیا کہ صبر سے جی لوں گی، مگر بچوں کو کسی کے در پر نہ لے کر جاؤں گی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے کہ انہی دنوں میری نند کا رشتہ اس کی پسند کے مطابق بڑے چاؤ سے ایک امیر گھرانے میں ہوا۔ لڑکا بھی خوبصورت تھا، لیکن بالآخر تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ شادی کے ہفتے بعد ان کے یہاں میری نند کے ساتھ پہلا جھگڑا ہوا۔ ان کے بھی وہی تیور ہیں جو میرے ساتھ میری ساس نندوں کے تھے اور ابھی تک ہیں۔ اب وسیم کے گھر والے بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال والوں کے تیور دیکھ کر چکرا رہے ہیں۔ ساس بیٹی کے لیے دن رات پریشان رہتی ہے، لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ میں بھی تو کسی کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ میری ماں اور بہنیں بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا برا رویہ سہنا میری مجبوری ہے۔ اب جب ان کی بیٹی کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے تو پریشان ہے۔ حالانکہ یہ تو مکافات عمل ہے، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹنے کو ملتا ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بڑھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن میرے حالات ضرور بدلیں گے، کیونکہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ میری چھوٹی بہن کی شادی کی عمر ہے، وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے اور میرے والدین اب اس کی شادی کا سوچ کر گھبراتے ہیں۔
خدا نخواستہ کل کو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تو ہم جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ اب والد صاحب کے پاس 2 دکانیں بچی ہیں، یہ ہماری چھوٹی بہن کا حصہ ہے، وہ کرائے پر لگی ہوئی ہے، اور یہ رقم ابو جمع کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی تیسری بیٹی کی شادی بھی عزت سے ہو اور وہ جہیز لے کر جائے۔ والد صاحب کا پینشن پر گزارا ہے۔ ان کے دوست نے جو ان کے اپنے ہی محلے میں آیا ہے، انہوں نے ابو سے کہا کہ آپ میری دکان پر بیٹھ جائیں، میں سامان ڈال دیتا ہوں۔ یہ بات بھی میرے تایا کو پسند نہ آئی اور کہنے لگے کہ تم کیوں دوسروں کی دکان پر بیٹھو گے جبکہ تمہاری اپنی دکانیں ہیں۔ والد نے جواب دیا، اپنی دکانیں کرائے پر ہیں، بیٹی کی شادی کرنا ہے، ان سے معاہدہ نہیں توڑ سکتا، اور نہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ اپنی دکانوں میں سامان بھروں اور پھر دکان چلاؤں۔ میرے دوست کی مہربانی ہے کہ مجھے روزگار دے رہا ہے، میں ان کی دکان چلاؤں گا، وہ آدھا منافع مجھے دیں گے، اس عمر میں اور کون سا کام کر سکتا ہوں۔ تایا بولے، تمہاری ایک دکان جو بڑی والی ہے میں خالی کرا دیتا ہوں اور سامان بھی ڈلوا دیتا ہوں، تم اپنی دکان چلاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ جب بڑی دکان پر ان کا سامان بھرے گا تو ان کو قبضہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ والد نے انکار کر دیا کہ میں دوست کو زبان دے چکا ہوں، اب منع نہیں کر سکتا، میری دکانیں کرائے پر لگی رہنے دو۔ اس پر وہ ناراض ہو گئے اور اس ناراضگی کا خمیازہ بھی باجی کو بھگتنا پڑا کہ اب وہ میکے میں رہنے کو نہیں آ سکتی۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جائیداد ہو اور بیٹا نہ ہو تو یہی جائیداد بڑھاپے میں سہارا ہوتی ہے، لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ جائیداد تو بزرگوں کے لیے راحت کم اور مصیبت کا باعث زیادہ ہوتی ہے، لیکن اولاد کی نظریں اس پر لگی ہوتی ہیں کہ اولاد نیک ہو تو پھر ان کے سسرال والوں کی نگاہیں اس میں خوب رہتی ہیں۔ میرا کوئی بھائی نہ تھا، میرے والدین پر سکھ سے گزارا ہو رہا تھا، دکانوں کے کرائے سے انہوں نے ہماری شادیاں کی، ہمارا زیور بنوایا، جہیز دیا، مگر ہمارے شوہروں سے زیادہ ان کے رشتہ داروں کے پیٹ میں مروڑے پڑنے لگے کہ بیٹوں کا حق لے کر خود آسودہ حال ہو جائے۔ کسی نے ہمارے والدین کے بارے میں نہ سوچا کہ جیتے جی وہ کیا کریں گے، جبکہ ان کے بعد یہ جائیداد بالآخر ہمارے پاس ہی آنی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں بوڑھے والدین کے لیے پرخلوص ہوتی ہیں، ان کو اپنے ضعیف والدین کے سکھ اور آرام کا زیادہ خیال ہوتا ہے، جائیداد کا لالچ نہیں ہوتا۔ ایسی جائیداد کس کام کی جو والدین اور اولاد دونوں کا سکھ چھین لے۔